السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دراصل 3-4 دن سے ویڈیو نہیں بنا پائیں، تھوڑا مائنڈ ڈسٹرب تھا کہ فلسطین اور جو اسرائیل کا یہ جو جنگ دیکھ کے مائنڈ کام ہی نہیں کر رہا تھا کہ کیا بولا جائے، کیا کیا جائے۔ جو میرا معمول تھا ڈیلی کا کہ ایک کوئی اچھی بات آپ لوگوں کو بتائی جائے، ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی جائے، اس پر کچھ بات کی جائے، یعنی دین دنیا کی کچھ باتیں کی جائیں، تو اتنا مائنڈ ڈسٹرب ہو گیا کہ ایک نظم میں اپلوڈ کیا، اس کے بعد جو یہ جنگ چلنے لگا اور جو یہ خون ریزی دیکھنے کے بعد مائنڈ کام ہی نہیں کرنے لگا۔ تو پھر جو ہے آج ایک من بنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بات چیت ہے، بیان ہے ایک بہترین، لوگ اس کو کوئی دوسرا ادھر ادھر کا اینگل نہ دے مسجد اقصیٰ کے اوپر، تو اس کو سنیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد تھوڑی بہت بات کریں گے۔ چلیے ویڈیو سنتے ہیں۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم۔ آشمارا حق بود گر خون بارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ اصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا۔ ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤتمون للمہدی۔ دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریطانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرب اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ
کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنی چل جائے گا۔ البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے۔ تو پرندہ جو ہے کوئی، ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو۔ اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے۔ تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار ہے، ان کے ہاتھوں آنا ہے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی ہے، اس کو باقی رکھا گیا ہے، اسے یہ موقع دیا گیا ہے۔ اس نے اسرائیل بنا لیا ہے، تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے۔ کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی، جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی؟ نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے۔ اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین، یہ نصارہ ہیں، اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد، اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا۔ عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے، کیونکہ وہ راجپوت تھے، یو پی کے راجپوت، مشرقی حصے کے، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تھا۔ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے، لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی، اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار مار رہا ہے۔ یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت۔ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکرت کی مثال بنے ہوئے۔ کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ کے قریب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں،
محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادگی۔ عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز۔ اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے۔ انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا الدور دورک، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھی حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے نہیں۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ ہم لوگوں نے جو ہے پوری ویڈیو دیکھا، دیکھنے کے بعد بہت ساری معلومات ہمیں ہوا، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ ان کی بہت ساری باتوں سے جو ہے لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن ان کو میں سائڈ میں رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہودیوں کے بارے میں آپ کو اگر جانکاری لینی ہے تو ان کی ویڈیو آپ سنا کیجئے، پوری بات آپ کو معلوم ہوگی کہ اصل میں یہودی کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ جا کے یہ ختم ہوں گے، اور یہ کتنے دن تک مسلمانوں کو ستائیں گے۔ 70 سالوں سے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، ستاتے آ رہے ہیں، آئے 6 مہینے میں، سال بھر میں آئے دن جو ہے یہ فلسطینیوں کو مارتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں۔ 23,000 کے سے زائد، جیسے کہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا، ایک ویڈیو جو ہے ہمارے اسد الدین اویسی صاحب ایک ڈیٹا بتا رہے تھے کہ اتنے بچے کو یہ مار چکے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور خون ریزی ان کے جو ہے ان کا ایک عقیدہ ہے
अगर देखा जाए तो ये इनकी पूरी बातें हैं। और अगर देखा जाए तो हम काफ़ी मरतबा जो है हुकूमत कर चुके हैं, मस्जिद अक्सा हमारे अंडर था, और जो है अभी जो लड़ाई चल रहा है तो ये सारी पेशन गोइयाँ हैं कि लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, वो ज़मीन ही ऐसी है। हाँ, 3 रिलीजन का वहाँ पे बात होता है कि जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मेराज में गए, मस्जिद अक्सा गुंबद सगरा वहाँ पे है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ईसाइयों का जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, तो उस बिना पे ईसाई वहाँ पे ये करते हैं। और जो है हैकल सुलेमानी का जो वाक़या आता है कि वहाँ वो लाएंगे, है ना, कहाँ से, वहाँ से लंदन से, और फिर वहाँ पे वो हैकल सुलेमानी बिठाएंगे, बनाएंगे, उनका पूरा वो दीवार का जो है वो वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम का। तो बहरहाल तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु से ले के खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु से ले के, है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी तक जो है हमारा हुकूमत चला, आते गया जाते गया। अब इसके बीच में जो है ईसाई भी वहाँ पे हुकूमत किए, लेकिन इन इसराइलियों को जो है यहाँ पे बसाया गया। जब हिटलर इनको मार के रेज़ा रेज़ा कर दिए, 90 लाख में जो है 60 लाख मार के ख़त्म कर दिए, 30 लाख बचे थे, उनमें से जो है कुछ इलाके यहाँ पे बसाए गए थे। और मामला ये हुआ था कि 51% इन लोगों को दिया गया था कि ये जो है आप इन यहाँ पे आप रह सकते हैं, हमारी ज़मीन यानी फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन। अब जो है अरब देश तो इसको तस्लीम नहीं किए थे, बहुत देश अभी भी तस्लीम नहीं किए हैं, और मुसलमान भी इस वक्त तस्लीम नहीं किए थे। लेकिन अगर वहाँ पे वो शांति से रहते तो अलग बात थी, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करते करते तब से लेके 70 सालों में जो है अभी 10% फ़िलिस्तीनियों के पास बचा है, 90% इनके पास बचा है। खून रेजी करते आ रहे हैं, जुल्म सितम ढाते आ रहे हैं, लेकिन बात तो ये हक़ है, ये बात तो वाज़ेह है कि मुसलमानों को जो है फ़िलिस्तीन मुसलमानों का था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। बीच में ये लोग यहाँ तक करेंगे कि मस्जिद अक्सा को ढा देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह फिर एक दिन हमारे हाथ में आएगा। वो वाक़या पूरा आप लोगों को पता है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, तो इंशाअल्लाह एक दिन हमारे हाथ में आएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि एक बात आती है, जो हमारे इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पीएम थे, बीजेपी का एक बड़ा लीडर थे, तो उनका जो बयान आया, बयान जो अभी घूम रहा है यूट्यूब फेसबुक पे आप देख रहे होंगे, कि जो है जो अरबों की ज़मीन है जो इसराइल कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, तो वो फ़िलिस्तीनियों को, अरबों को जो है वो लौटानी होगी इंशाअल्लाह एक दिन। तो ये उनका बयान था। तो उस बिना पे अब अभी जो अंधभक्त जो है इसराइल का समर्थन कर रहे हैं और हमास को या फ़िलिस्तीन को जो है दहशतगर्द और बहुत सारी चीज़ें उनको कह रहे हैं, खाली दहशतगर्द ही सुनने में आ रहा है। तो अंधभक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो मेरे समझ में आ रहा है, कि अगर क्या कहते हैं कि चाइना हमारे लद्दाख को अगर पूरी तरह से वो कब्ज़ा कर लेते हैं, तो क्या ये अंधभक्त, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान है, उस थ्रू से मैं कह रहा हूँ कि क्या ये चाइना के साथ जाएंगे? आखिर देखिए, ये तो एक मुल्क बना लिए हैं, आप एक मुल्क मानते हैं, लेकिन हम तो नहीं मानते, मुसलमान तो उसे नहीं मानता है ना, वो तो कब्जा किया हुआ ज़मीन ही है। इसराइल जो है कब्जा किया हुआ ज़मीन है, वो तो कब्जा ही किए हैं ना। तो उसी तरह अगर मुल्क तो ये भी है, चाइना भी मुल्क है, तो अगर वो कब्जा कर लेते हैं, तो क्या ये अभी जो इसराइल के साथ हैं, तो क्या ये चाइना के साथ जाएंगे, चाइना के समर्थन करेंगे, चाइना को समर्थन करेंगे? और अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान कश्मीर को जो है हड़प लेता है, तो क्या ये अंधभक्त जो है पाकिस्तान के साथ देंगे? क्या ये पाकिस्तान का साथ देंगे? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? और जो अभी फिलिस्तीन के साथ हैं, तो यानी फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ हैं, इंडियन जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो इंडिया के साथ रहेंगे, तो ये वो यानी कि अभी फिलिस्तीन के साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान के मुताबिक ये मुझे समझ में आ रहा है। बहरहाल दूसरी बात एक मैं यहाँ पे वाजे कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग बहुत कुछ हैं, जैसे कि एक कुछ दिन पहले वसीम रिजवी टाइप का आदमी, उसी एंगल का एक दो आदमी है इंडिया में हमारे, तो वो लोग जो है भाई भाई खूब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई भाई, हमारे यहूदी भाई। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो भाई, तुम यहूदियों का भाई है ना, तो देखो यहूदियों का भाई तुम नहीं बन सकते हो, यहूदियों का भाई तुम नहीं बन सकते हो, वो बहुत सारा प्रोसेस है। यहूदियों का भाई बनने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, फिर यहूदियों के जो है
कोख से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है, यहूदियों के नुतफे से तुम्हें पैदा होना पड़ेगा, तब जाके तुम यहूदियों का भाई बन सकते हो, और जो कि नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, ये प्रोसेस हो नहीं सकता। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस प्रोसेस से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, तुम तब यहूदियों का भाई बनोगे। अगर तुम देख लो गूगल करके, यूट्यूब में तुम जाके देखो, गूगल करो और पढ़ो कि यहूदियों का क्या हम भाई बन सकते हैं। ये तो दूसरी रिलीजन में है कि अपने धर्म को छोड़ के कन्वर्ट हो गए, कोई मुसलमान से हिंदू, हिंदू से मुसलमान, ये होते रहता है, दलित से मुसलमान और दलित हिंदू, ये चलते रहता है। दूसरे काफी दुनिया के जितने भी रिलीजन है, मेरे ख्याल से हर रिलीजन में इस तरह से कन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन यहूदियों का आपको अगर भाई बनना है तो आपको मर के फिर यहूदियों के जो है नुतफे से पैदा लेके फिर यहूदियों का भाई आप बन सकते हैं, नहीं तो आप यहूदियों का भाई नहीं बन सकते हैं। यही यहूदियों का ये जो है उनका रिलीजन है कि कोई जो है कन्वर्ट होके यहूदी नहीं बन सकता है, यहूदी पैदा होना पड़ता है ना। ये जो बदबख्त कौम है, ये इस कौम का ये जो है रूल रेगुलेशन है, कानून है, इनके धर्म में ये है, इनके मजहब, कि आप जो है कन्वर्ट होके नहीं जा सकते। तो ये भाई गिरी जो कर रहे हैं, तो इसको अगर छोड़ दें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप भाई बन नहीं सकते हैं इस जन्म में, कभी भी नहीं बन सकते। तो बहरहाल ये इनका वाकया है, पूरा वाकया। इंशाअल्लाह हम यही कर सकते हैं कि लोग हमारे दुआओं का मजाक भी काफ़ी उड़ा रहे हैं। एक खान सर बोल के हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं इंडिया में, उनकी वीडियो को बहुत देखा जाता है, 2 करोड़ के आसपास उनका फॉलोवर है, 20 लाख से जायद। और वो जो है काफ़ी वीडियो में मजाक उड़ाएं कि देखो ये अरब देश तुम लोग क्या उखाड़ सकते हो इसराइल का, छोटी से इसराइल। जाहिर सी बात है, अभी सबको मौका मिला है, सब बात करेंगे। और फिर वो ये भी बताएं कि ये लोग खाली बद्दुआ दे सकते हैं, इसराइल को बद्दुआ कर सकते हैं कि इसको कोड़ हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन हाँ, दुआओं में ताकत है, हमें विश्वास है, हमें उस पर एतमाद है, अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा है। अल्लाह ताला ज़रूर हमें जो है एक दिन कामयाब करेगा, और जो आज मुसीबतें हैं इंशाअल्लाह ये भी टल जाएंगी। और जो है चलिए, यही बस अपील है कि सब जो है फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए और जो उन पे जुल्म कर रहा है उनके लिए दुआ करें, यहूदियों को अल्लाह ताला जो है तबाह व बर्बाद करें, इनके मंसूबे। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने।